فرو والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک گاڑی نمبر 893 غلط پارکنگ ہوئی ہوئی ہے، وہ ذرا ہٹا لیں۔ 893 گاڑی نمبر جس کی ہے۔ ایک دو باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ایک پریشانی والی بات ہے، خوشی والی بھی ہے۔ تو اسلام آباد کے کافی سارے جید علماء وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، تو میرے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ ان کی موجودگی میں میں یہ جرأت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ انہوں نے شفقت فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، جان مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت پیدا فرما دے، اور جو وہ دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بابرکت بنا دے، امت کے لیے نافع بنا دے۔ دوسری بات یہ کرنی تھی کہ دین کا علم لینے کے حوالے سے انسان کا مصدر کیا ہونا چاہیے، کہاں سے دین لینا چاہیے۔ تھوڑی سی بات ہماری ہوئی ہے اس حوالے سے کہ صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے۔ تو اب جو جدید ذرائع ہیں علم کے، اس میں مختلف سافٹ ویئر ہیں، گوگل کے ذریعے انسان کرتا ہے، اور اب جو ہے وہ اے آئی اس کے ذریعے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ میں بہت پہلے، میرا خیال ہے کہ یہ 2001 کی بات ہے، ہم جامعہ سلفیہ میں پڑھتے تھے، تو ہمارے استاد محترم مولانا یونس بٹ رحمہ اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، تو انہوں نے ہمیں یہ پہلی مرتبہ جو ہے نا وہ کمپیوٹر پروگرام آیا تھا حدیث کی تخریج وغیرہ کے حوالے سے، تو ہم نے ادھر پڑھا ان سے۔ پھر سعودیہ داخل ہو گیا 2004 میں، تو وہاں پر ایک مرتبہ میں ایک حدیث اس کا کام کر رہا تھا، تو راوی کا نام لکھا ہوا تھا الاعشى، بخاری کی سند تھی۔ اب میں ساری تراجم کی کتابوں میں پڑھ رہا ہوں، وہ عائشہ نام کا راوی نہیں مجھے مل رہا، اور تعجب اس بات پہ تھا کہ بخاری کا راوی ہو تو ملے نا۔ تو پھر ذہن کے اندر آیا کہ اصل کتاب کی طرح مراجعت کر لیں، تو جب مراجعت کی تو وہ آمش تھا۔ تو کتنا زیادہ میرا وقت جو ہے وہ، اور اپنے آپ پہ غصہ بھی بڑا آ رہا تھا کہ اتنے کمزور ہیں علم میں، بخاری کا راوی بھی نہیں ڈھونڈنا آ رہا، ابھی تک سعودیہ آ گئے ہیں۔ تو یہ جو ذرائع ہیں ان سے انسان استفادہ کر سکتا ہے، اس معنی میں کہ ان کے ذریعے معلومات جلدی انسان کو مل جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے انسان کو بہت زیادہ بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ، وہ مجھے اکثر کہتے تھے، تو اس وقت یہ اتنا تھا نہیں کام جتنا اب ہو گیا ہے، اور وہ بہت زیادہ انہیں کمپیوٹر چلانا بھی نہیں آتا۔ آخری دور میں بڑی ادارے نے ان پہ مجبوراً پابندی لگا دی تھی، تو کمپیوٹر انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ تو مجھے کہتے تھے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ اس حدیث کا مصداق ہے جس میں لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے تو وہ جاہل گمراہ کر دیں گے۔ تو استاد محترم یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے یہ ان چیزوں پر ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت یہ معاملہ نہیں تھا۔ اور اب جو ہے وہ اے آئی کا جو مسئلہ ہے یہ بڑی پریشانی والی بات ہے، اور اس کے اب مفاسد ہم نہیں بیان کر سکتے کیونکہ موضوع ہمارا اور طرح کا ہے۔ تو یہ میرا اپنی ایک رائے ہے، وہ غلط صحیح ہو سکتی ہے، چونکہ علماء کی بڑی تعداد موجود ہے، وہ رہنمائی انشاءاللہ کر دیں گے۔ میری سمجھ کے مطابق اس سے فی الحال اب کے دور میں اس سے کلی طور پہ کوئی رہنمائی نہیں لینی چاہیے۔ میں نے بہت مرتبہ اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے، انتہائی ناقص، انتہائی غلط معلومات اور بہت کمزور معلومات، اور جن کے پاس اس علم کی بصیرت نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ بہت اچھی معلومات جو ہے وہ دی جا رہی ہیں۔
انتہائی خراب معلومات ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ آپ نے کوئی کتاب لکھنی ہے، اب میں ایک مرتبہ کسی نے مجھے کہا جی میں نے کتاب، میں نے کہا بھیجیں۔ اب اے آئی کی تحریر ایسی ہوتی ہے، آپ پہلی نگاہ ڈالتے ہیں پتہ چل جاتا ہے۔ یار آپ امت کو اپنے نام سے دے رہے ہیں تو آپ کا تو نام ہی نہیں ہے، وہ آپ کی چیز نہیں ہے۔ آپ نے تدریس کرنی ہے، آپ اس سے آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں تو وہ خود حدیث بنا کے بھی دے دیتا ہے۔ وہ حدیث ہوتی نہیں ہے، بنا دیتا ہے، نہ ضعیف ہوتی ہے نہ صحیح ہوتی ہے، کس جگہ بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ میرے خیال میں کہ اس سے بالکل کسی طرح کی کوئی رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ جو ہے وہ دیگر چیزیں ہیں بہت اچھی ہیں، ان سے آدمی استفادہ کرے۔ اب وہ کمپیوٹر کی شکل میں ہے، نیٹ پر بہت ساری، آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کون سی ویب سائٹ کیسی ہے۔ عبدالر ثنیہ ہے، علوقہ ہے، ملتقى اہل الحدیث ہے وغیرہ، یعنی کہ بہت اچھی مفید چیزیں ہیں۔ تو اس سے فائدہ نہ لینا یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے، لیکن وہاں سے ہر معلومات کو لیں تو اس کی تصدیق بھی آپ ضرور کر لیں۔ تو ان کے ذریعے معلومات ہو جاتی ہیں، ان برامج کے ذریعے معلومات ہو جاتی ہیں۔ نے جو ایک دن سبق میں بات ہوئی تھی، علم کس کو کہتے ہیں، کیا معلومات کو کہتے ہیں؟ تو یہ یورپی نقطہ نظر ہے علم کے بارے میں، ہمارے دین میں تو یہ ہے نہیں۔ تو کم از کم علم کا جو کم از کم درجہ ہے وہ بصیرت ہے، اور یہ بصیرت کبھی بھی آپ شاملہ کے ذریعے، آپ دیگر جو پروگرام ہیں، آپ ان کے ذریعے کبھی بھی علم کی بصیرت پیدا نہیں کر سکتے۔ معلومات آپ اکٹھی کر سکتے ہیں تو وہ آپ استسمنت ذا ورمن، آپ نے سوزش والے کو گوشت والا سمجھ لیا۔ اب ایک مثلا میں نام نہیں لیتا، اگر میں مثالیں دینے لگوں بات لمبی ہو جائے گی، کیونکہ میں نے کچھ اور باتیں کرنی ہیں، اور ادارے کی طرف سے بھی ہمیں کوئی حکم ہے، اس کی بھی ہم نے پاسداری کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو اب تخریج کرتے ہیں، چونکہ میری تھوڑی سی حدیث کے فیلڈ کی ہے، تو وہ 30 40 مصادر ذکر کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ کوئی علم نہیں ہے کہ آپ جو نا وہ نوادر کتابوں کے حوالے دے دیں تخریج میں، یہ کوئی علم تخریج نہیں ہے۔ تو علم تخریج جو ہے وہ ایک فارم کا نام ہے، آپ اس کے بارے میں وہ ڈاکٹر ابراہیم اللاہم کی کتاب جو ہے ارض تخریج الحدیث نبوی، اس کا مطالعہ کریں تو یہ ایک انتہائی مشکل علم ہے تخریج کا، جس کو ہم نے کھلواڑ بنا لیا ہے کہ ایک بٹن دباتے ہیں تخریج ہو جاتی ہے، تو وہ اس سے جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ان سے خاص ضوابط اور خاص بصیرت کی روشنی میں ان سے فائدہ لینا چاہیے۔ اے آئی والا ابھی تک میری سمجھ یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ استفادہ نہیں کرنا چاہیے شرعی دینی معلومات کے حوالے سے۔ ویسے آپ نے کوئی بھی کسی طرح کی معلومات لینی ہے تو وہ اس والے سے کر لیں۔ آخری بات پھر جو ہے وہ ایک بات آخری جو ہے وہ، چونکہ آخری سیشن ہے ہمارا ایک یہ مزاج بن گیا ہے یہ والا کہ ہمیں قرآن اور حدیث تب پڑھنے کا مزہ آتا ہے جب اس پہ تعلیق لگتی ہے، اقوال بیان ہوتے ہیں، تبھی مزہ آتا کہ نہیں؟ عبداللہ بھائی کہتے نہیں آتا، یہ کہہ رہے ہیں آپ نے جتنا پڑھا نہیں آیا مزہ۔ تو عمومی ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ مثلا جمعہ کا خطبہ دینا ہے، آیات احادیث کم، سلف کے اقوال زیادہ۔ تو سلف کے اقوال کی اپنی افادیت ہے، اس کی اپنی نورانیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ قرآن و حدیث کا بدیل نہیں ہے۔ تو کبھی کبھار جو ہے جیسے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اسی طریقے سے احادیث، تلاوت تو نہیں میں کہتا، احادیث کو ایسے ہی سردن بھی پڑھنا چاہیے۔ تنہائی ہو، انسان ذہن پورا حاضر ہو، اور انسان صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھے تاکہ دل میں نور پیدا ہو، اور وہ خود اس کے اندر ایک اپنی نورانیت ہے بغیر اس میں کسی تعلیق لگانے کے اور بغیر کسی کے۔ میں نے مولانا عبدالحق ہاشمی رحمہ اللہ ان کے حالات میں پڑھا ہے، اور ان کے بیٹے
مولانا عبدالوکیل ہاشمی رحمہ اللہ بھی قریب ہی فوت ہو گئے ہیں، تو بتلاتے تھے کہ والد صاحب ایک مہینے میں ایک مرتبہ بخاری شریف ختم کیا کرتے تھے، یعنی جو خطیب بغدادی کی تقسیم کے مطابق 30 اجزاء بنے ہیں بخاری کے، تو ایک جز روزانہ پڑھتے تھے، بہت خوبصورت چیز ہے۔ اور عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ اپنی زندگی کے آخر تک سال میں ایک مرتبہ بخاری قراءتاً پڑھتے تھے، بغیر کسی شرح کے، بغیر کسی چیز کے۔ تو ایسے ہی ہم بھی اگر کیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو بغیر تعلیق کے اگر ہمیں سمجھ آ رہی ہیں تو کبھی کبھار اس کا وہ بھی کر لینا چاہیے۔ اب محمد بھائی قرات کر رہے تھے، حقیقت بات ہے، صحیح بات ہے، میرا دل یہ کر رہا تھا ایک لفظ نہ بولا جائے کہ جو دل پہ اثر ہو رہا تھا وہ خراب ہو جائے گا سارا۔ اتنی خوبصورت قرات کر رہے تھے، آپ سبھی محسوس کر رہے تھے، اس کی لذت اور ایمان کی تازیہ محسوس کر رہے تھے۔ اب ایسی جگہ پہ آپ تعلیق لگا رہے ہیں تو بس ہماری بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے تو کوئی اس میں ہے نہیں نا مناسبت۔ تو اس حدیث کو جیسے حقیقی معنی میں کہتے ہیں نا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے، تو اس کو اوڑھنا بچھونا ہی بنانا چاہیے۔ ہمارے اسلاف نے بہت زیادہ اس کے حوالے سے محنت کی ہے۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے الجر و تعدیل کے مقدمے میں ذکر کیا، ایک دن گئے، استاد بیمار تھا، چھٹی جلدی ہوگی، تو رستے میں مچھلی لے لی کہ کھانا کبھی جو ہے نا وہ نہیں کھایا، تو آج ذرا تھوڑی سی کیا کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں۔ تو مچھلی لے کے آئے، گھر پہنچے تو سوچا وہ فلاں استاد کا سبق دہرانے والا ہے، پہلی حدیثیں پڑھی تھی یاد نہیں ہیں، تو وہ مراجعہ شروع کر دی۔ وہ پورا دن گزر گیا، چلو کل مچھلی بنا لیں گے۔ اگلے دن پھر آگے اسی طریقے سے احادیث کی مراجعت ہے، چلو کل بنا لیں گے۔ تیسرا دن بھی اسی طریقے سے گزر گیا، دیکھا کہ مچھلی جو ہے وہ خراب ہونے لگی، فریج تو نہیں تھے نا اس وقت، تو پھر کچی کھا لی، پکانے کا تو وقت ہی نہیں تھا۔ تو کہنے لگے لا یستطاع العلم براحت الجسد۔ تو ایسے ہی امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کی بیوی کہتی تھی کہ ان کی کتابیں 3 سوتنوں سے بھاری ہیں، اگر یہ 3 شادیاں کر کے مجھ پہ 3 سوتنے لے آئے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ان کتابوں کے۔ اور امام زہری رحمہ اللہ اپنی لونڈی کو بٹھاتے اسے کہتے حدثنا فلاں و حدثنا فلاں، تو وہ کہتی مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مجھے کیوں بٹھا کے تنگ کر رہے ہیں، اپنی زبان میں کہوں، کہہ رہے تجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرا دور ہو رہا ہے حدیث کا۔ تو بہرحال کبھی کبھار ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بغیر کسی شرح کے، بغیر کسی تعلیق کے، اس کو بھی ایسے بھی کبھی پڑھ لینا چاہیے۔ ابھی کچھ احادیث انشاءاللہ اس طریقے سے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ادارے کی طرف سے حکم آیا جی کہ سوال کا سلسلہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کر لیں جی۔ اچھا ببذل الاموال ہے، اچھا پھر ٹھیک ہے۔ تو طلاب ٹھیک ہے، اچھا جی ٹھیک ہے جی، قرات کریں انشاءاللہ، پھر کسی جگہ پہ کر لیتے ہیں جی۔ ایک باب رہتا تھا صفحہ نمبر 9 پر، باب نمبر 8۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين أجمعين. بإسنادكم نفعنا الله بعلومكم إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وطيب الله ثراه، أنه قال في كتابه الصحيح: باب قول الله تعالى:
يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. جمعه سعر. قال مجاهد: الغرور الشيطان. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال: أتيت عثمان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في المجلس فأحسن الوضوء ثم قال: من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. جی یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ وضو خود کر کے دکھلایا. اس حدیث کی شرح میں صفت وضوء نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبدالعزیز طریفی حافظہ اللہ ان کی بہت شاندار کتاب ہے. تو انہوں نے آغاز میں ایک تو یہ باب یہ حدیث جو ہے وضو کے مسئلے میں اصل ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے، اور دوسری انہوں نے اس میں جو بات ذکر کی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے جب انہوں نے یہ وضو کر کے دکھلایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکمران وقت ہے اس کو ذمہ داری یہ بنتی ہے لوگوں کو دین کے جو معاملات ہیں اس کو سکھلائیں. اور یہ کتنی عظیم حدیث ہے، جس نے سنت کے مطابق وضو کر لیا، مسجد آیا، 2 رکعتیں پڑھی اور بیٹھ گیا تو اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے گئے. تو یہ گناہوں کے معاف کرنے کے حوالے سے اختلاف ہے. واللہ اعلم راجح قول یہ ہے کہ صغیرہ گناہ اس طریقے سے معاف ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا: لا تغتروا، اسے دھوکہ نہیں کھا جانا کہ میں گناہ کر لوں اور اس طریقے سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. جی. قال رحمه الله تبارك وتعالى: صفحة نمبر 11. باب ما قدمه. هذا المال خضرة حلوة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وقال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. جی یہ آیت کے حوالے سے بات ہو گئی تھی. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے، اس حدیث کی وضاحت پیچھے ہو گئی ہے. صرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو فرمان ہے کہ یا اللہ جو آپ نے ہمارے لیے مزین کیا ہے دنیا میں، تو جب مزین کر دیا اس کا مطلب فطرت ہے، اور مال کی محبت فطری محبت ہے، تو اس پہ خوش ہو جانا یہ فطری چیز ہے، تو اس پہ پکڑ نہیں ہے. اگر مال پہ آپ خوش ہو رہے ہیں تو اس پہ پکڑ نہیں ہے، لیکن جو ضرورت ہے اللہم انی اسألک ان انفقہ فی حقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حق پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. جی ویسے حدیث کی وضاحت ہوگی پیچھے. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما قدم من ماله فهو له. حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. جو مال اللہ کے رستے میں دے دیا ہے وہ انسان کا مال ہے، اور جو انسان پیچھے چھوڑ گیا ہے وہ رسا کا ہے۔ اور خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں بہت عظیم عبادت ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں سورہ بقرہ کے آخر میں کتنی زیادہ تفصیل ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، اتقوا نارا ولو بشق تمرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں۔ اور سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، تو انفاق میں سب سے افضل صدقہ جو ہے وہ دین کے طلبہ پہ خرچ کرنا ہے۔ سب سے افضل صدقہ واللہ عالم جو ہے وہ دین کے طلبہ پہ خرچ کرنا ہے۔ کیونکہ جتنی بھی فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کی آیات اور احادیث ہیں، وہ ساری احادیث کا مصداق جو ہے وہ طالب علم ہے۔ جتنی بھی، میں بات کو ذرا کھل کے کر دوں، جتنی بھی آیات اور احادیث میں جہاد بالسیف، اس میں انفاق کا ذکر ہوا ہے، وہ ساری احادیث وہ جہاد فی سبیل اللہ بالسیف کی بھی ہیں، اور وہ ساری احادیث طالب علم کے لیے بھی ہیں، کیونکہ طالب علم جو ہے یہ جہاد کی اعلیٰ قسم ہے، اور اس پہ ائمہ محدثین کا اتفاق و اجماع ہے کہ دینی علم کے ذریعے جو جہاد ہے یہ تلوار کے جہاد سے افضل ہے۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، صحابی جو ہے نا وہ جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے نا، تو جا رہے تھے تو دوسرے صحابی نے دیکھ کے کہا تم جا رہے ہو جمعے کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من برت قدماہ فی سبیل اللہ، جس کے پاؤں اللہ کے رستے میں وہ گرد آلود ہو گئے تو اس پہ وہ جہنم پر حرام ہو جاتے ہیں۔ تو کس پہ اس کو صحابی نے فٹ کیا ہے؟ اسی طریقے سے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق یقاتلون کا لفظ مسلم میں ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب کیا باندھا ہے؟ باب یہ باندھا اوپر لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق یقاتلون، اور اس کے بعد نیچے اس کی وضاحت میں کہا ہم اہل العلمی۔ اور اس حدیث کے اس معنی پہ بھی ائمہ محدثین کا اجماع ہے کہ طائفہ منصورہ سے مراد لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، اس سے مراد باجماع محدثین جو ہے وہ اہل الحدیث اور اہل حدیث میں طلبۃ العلم اور علماء ہیں۔ اور یہ امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے، علی بن مدینی رحمہ اللہ کا قول ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے، حاکم رحمہ اللہ کا ہے، یعنی ایک بڑی تعداد ہے جس کا، یزید بن ہارون رحمہ اللہ کا، امام حاکم کا ہے، خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا ہے۔ تو باجماع محدثین، حالانکہ لفظ اس میں یقاتلون کے ہیں، اور امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں یقاتلون کے لفظ ذکر کیے ہیں، اور نیچے کیا لکھا ہے؟ وہم اہل العلم۔ تو اس لیے انفاق فی سبیل اللہ کی جتنی فضیلتیں آئی ہیں وہ بھی، اور جو طالب علم اور دینی تعلیم پہ خرچ کرنے کی آئی ہیں وہ اضافی طور پر اس پہ یہ ساری جو ہے وہ دین کے طلبہ پہ خرچ کرنا جو ہے سب سے افضل خرچ جو ہے وہ اس چیز میں ہے۔ آدمی کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو تو ضرور جو ہے وہ اس رستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ جی أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى باب المكثرون هم المقلون. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان. قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر. جعلني الله فداءك. قال يا أبا ذر تعالى.
قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينا وشمالا وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس ها هنا. قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذلك جبريل عرض لي في جانب الحرة قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم وإن شرب الخمر. جی تو اب دیکھیں ہر باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ آیت کو لے کر آ رہے ہیں. میں نے ایک مرتبہ شمار کیا تقریباً 2200 آیات کا ذکر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کیا. گویا کہ 1/3 قرآن مجید امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ذکر کی. برہان جو ہے امام زرکشی رحمہ اللہ کی، اس میں انہوں نے ایک فصل قائم کی ہے حدیث اور قرآن کا تعلق کیا ہے، اور اس میں انہوں نے بہت سارے صحابہ سے پھر تابعین کے اور بعد کے اقوال دیے ہیں کہ ہر حدیث جو ہے وہ قرآن مجید سے ماخوذ ہے. وہاں پر انہوں نے بحث کی ہے. اور پھر اتقان میں سیوطی رحمہ اللہ نے بھی یہ موضوع چلایا. تو یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایک محدث گزرے ہیں ابن براجان اندلسی تھے. انہوں نے اس نظریے کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور پھر ابن براجان رحمہ اللہ نے مسلم کی ایک شرح بھی لکھی. تو اس شرح میں انہوں نے مسلم کی ہر حدیث کو قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت سے مستنبط کیا. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ وہ کتاب نہیں ملی. اس کتاب میں سے 194 احادیث اس کی شرح اور قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے یہ مختلف کتابوں میں مل گیا. کچھ جو ہے ان کی تفسیر ہے چھپی ہوئی اس میں مل گیا، کچھ امام زرکشی نے نقل کیا تھا. تو ٹوٹل 194 احادیث کا جو قرآن سے ربط ہے وہ مل گیا. اس پہ ڈاکٹر عبدالسمیع انیس جو ہیں انہوں نے وہ کام کیا ہے اور وہ ایک کتاب کی شکل میں چھپ گیا ہے. اور آپ کو کل میں نے ذکر کیا تھا ابن القیم رحمہ اللہ کا قول زاد المعاد میں، وہ کہتے ہیں سب سے اعلیٰ علم یہ ہے کہ حدیث کا قرآن سے استنباط کیا جائے. ہر حدیث، اب اگر اس موضوع میں جائیں گے چونکہ اب ہم نے یہ حدیث ختم کرنی ہے تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے اور تفصیل طلب موضوع ہے کہ حدیث کا قرآن کے ساتھ کیسے تعلق اور کیسے استنباط ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ ایک تو یہ یہاں پر دیکھیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہاں پر من مات لا یشرک باللہ شیئا داخل الجنہ. اب شرک کے حوالے سے کل ہماری بات ہوئی ہے کیا، تو شرک 2 طرح کے ہیں. ایک شرک اکبر ہے ہم سب جانتے ہیں، دوسرا شرک اصغر ہے. شرک اصغر 2 طرح کا ہے. شرک اصغر ایک وہ ہے جن کو نص میں شرک کہا گیا ہے. شرک اصغر کیا ہے؟ ایک وہ ہے جس کو نص میں شرک کہا گیا ہے، اور دوسرا ہر اللہ کی نافرمانی شرک ہے. اس میں ابن القیم رحمہ اللہ نے 5 پہلو شرک کے ذکر کیے. ہر گناہ میں شرک ہے تو 5 پہلو ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں ذکر کیے. یہ کل ہماری بات ہوئی. صرف میں ایک بات جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس کی تفسیر میں اختلاف ہے کیا اس میں شرک اصغر شامل ہے یا کہ نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ترجیح یہ ہے کہ شرک اصغر اس میں شامل ہے. شرک اصغر کی اگر توبہ نہیں کی تو لازمی طور پہ جہنم میں جانا پڑے گا. تو یہ کون سا جس کو صراحتاً شرک کہا گیا، ہر گناہ والی بات نہیں ہے. تو یہ صرف اس لیے تاکہ ہمارے دل کے اندر یہ ریاکاری اور اس بارے میں تھوڑا ڈر پیدا ہو جائے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ترجیح یہ ہے کہ شرک اصغر کسی صورت بھی معاف نہیں ہونا اگر توبہ نہیں کی. تو اگر شرک اصغر کیا ہے تو لازماً جہنم میں جانا پڑے گا، اور اس کی سزا کے بعد آپ جنت میں چلے جائیں گے. اور سعودی مشائخ کی اکثریت اسی موقع پر ہے کہ شرک اصغر معاف نہیں ہوگا بلکہ جو ہے اس پہ آپ کی گرفت ہوگی. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. ان یشرک مصدر ہے اور یہ لا نفی کے سیاق میں ہے اور نکرہ نفی کے سیاق میں عموم کا فائدہ دیتا ہے، لہٰذا شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں اس آیت میں آ جاتے ہیں. جی أحسن الله إليكم.
قال النضر أخبرنا شعبة وحدثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفع قال حدثنا زيد بن وهب بهذا. قال أبو عبد الله حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح، إنما أردنا للمعرفة، والصحيح حديث أبي ذر. قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر. وقال اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت. جی تو یہ بہت کم ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس طریقے سے روایات پر تبصرہ کریں، اور عمومی طور پہ یہ جو تبصرے ہیں یہ امام صاغانی رحمہ اللہ کے نسخے میں ہیں۔ امام صاغانی رحمہ اللہ جو ہمارے برصغیر میں نسخہ بخاری کا چھپا ہوا ہے، یہ امام صاغانی رحمہ اللہ کی روایت ہے، وہ ان کی پیدائش لاہور کی ہے اور ہم سب جانتے ہیں ان کے بارے میں، تو یہ ان کے نسخے میں یہ کچھ اس طرح کے اضافے جو موجود ہیں۔ عمومی امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ کار صحیح میں ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ کار صحیح میں اشارے کا ہے، حدیث کی صحت و ضعف کے اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ کار اشارے کا ہے۔ جی أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا. حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن أعمش عن زيد بن وهب قال قال أبو ذر: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد، فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله لي: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. قلت: يا رسول الله، لقد سمعت صوتا تخوفت. فذكرت له فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وحدثني. اب یہاں پر اسلوب دیکھیں، ان الاکثرین هم الاقلون یوم القیامہ، انا کی تاکید، اس کے بعد جملہ اسمیہ کا استمرار، اس کے بعد جو ہے خبر کا معرب لام ہونا، اگر خبر معرب لام ہو جائے تو حصر کا فائدہ دیتی ہے، ایسی ہے، اور پھر ضمیر فصل ہم کا آ جانا، ضمیر فصل جب مبتدا خبر کے درمیان میں آ جائے تو حصر کا فائدہ دیتی ہے، تو ڈبل حصر ہے اس میں۔ تو معنی کیا ہوا؟ یہ 100% یقینی بات ہے، دنیا میں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا آخرت میں ان کی نعمتیں کم ہوگی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی حدیث کے اندر بھی بات ہے اور اس حدیث کے اندر بھی۔ دوسرا یہاں پر جو ہے وہ ابو ذر کو کہا کہ ادھر ٹھہرنا ہے، تم نے آنا نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خطرہ بھی ہو سکتا تھا، بہت بڑی چیز تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پاسداری کرنا، اور اس بارے میں آپ جو ہے وہ حدیث جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے، تو صحابہ آئے اور گھٹنوں کے بال گر گئے، اور یہ آیت صحابہ کرام پہ بہت بھاری گزری، اور آگے کہنے لگے اللہ کے نبی نماز کا حکم دیا، ہم نے پڑھی ہے، روزے کا، صدقے کا، جہاد کا، یعنی جو بھی حکم آیا ہم نے کیا کیونکہ ہماری طاقت میں تھا۔ اللہ کے نبی اس آیت میں جو حکم آیا ہے یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے، دل کے خیالات پہ کس کا کنٹرول ہے؟ جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم یہودی اور عیسائی بننا چاہتے ہو؟ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جو طاقت میں مانیں گے، جو آج تک آیا ہے طاقت میں مانا، آگے جو آئے گا مانیں گے۔ اللہ کے نبی یہ طاقت میں نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا تم یہودی اور عیسائی بننا چاہتے ہو؟ یہودی عیسائی کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا ہے لیکن اپنی خواہشات کے پیچھے، سن لیا اپنی مرضی سے جینا ہے، سن لیا ہے ایسے کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا تعلیم دی؟ قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یا اللہ سنا ہے، طاقت میں نہیں ہے، پھر بھی زور لگائیں گے ماننے میں،
انسان ہے، دل پہ کنٹرول نہیں ہے، جدھر کمی ہوگی تو معاف کر دینا، تیرے پاس آ جائیں گے۔ تو کیا آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی وہ بات جس پہ عمل کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا ہے کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، پورا زور لگانا ہے، اور اگر اس میں کسی طرح کی کوئی بات کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہودیت اور عیسائیت سے تشبیہ دی ہے، تو میرا اور آپ کا پھر کیا بن جائے گا؟ یہ جو دین کے ساتھ ہمارا رویہ نا، سنتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم پڑھنے والے کتنے گروہ تھے؟ 2، ایک صحابہ کرام کا گروہ تھا اور دوسرا منافقین کا۔ وہ بھی پڑھتے تھے، منافقین بھی قرآن و حدیث کی مجلس میں بیٹھتے تھے، لیکن فرق کیا تھا؟ وہ لوگوں کے سامنے عمل کرتے تھے، تنہائیوں میں دین پہ عمل نہیں کرتے تھے، اور صحابہ کرام تنہائیوں میں دین پر زیادہ عمل کرتے تھے لوگوں کے سامنے۔ اور اسی بارے میں انہی منافقین کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے صحیح طور پہ، تو انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ جی أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. باب الغنى غنى النفس. تو اب احد پہاڑ دیکھ لیں اور اس کا وزن دیکھ لیں، اور اتنا سونا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو پورا اسلام آباد خرید لیتے، ایسے ہی کہا نا، پیسے کو کیا کرنا ہے؟ مالی والی دنیا کو میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ کس بات پہ فرمایا؟ صحابہ نے چٹائی پہ چادر بچھانے کا کہا تھا، صرف بستر چٹائی تھی، ہماری طرح کی نرم چارپیاں نہیں تھی، کھجور کی چٹائی پہ چادر ڈالنے کا کہا تھا صحابہ کرام نے، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مالی ود دنیا، یہ دنیا میں نے کیا کرنی ہے، بیڈ شیٹ کا میری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اگر احد پہاڑ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں عصر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھاتے فوراً اٹھ کے چلے تیزی سے، گھر گئے ہیں، تھوڑی دیر بعد واپس آئے، صحابہ کو پریشانی تو ہوگی کہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکلیں، گئے ہیں اور جا کے واپس آئے، کہا وہ گھر کے اندر ایک سونے کا ٹکڑا پڑا تھا، وہ نماز میں میرے خیال میں آ گیا، میرے گھر میں پڑا ہے، صدقے کا، میں اب صدقے کا حکم دے کے آیا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن اس بات کی ہے کہ میرے گھر میں سونا ہے، اور ہمیں اس بات کی ٹینشن ہمارے گھر میں سونا نہیں ہے۔ جی أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب الغنى غنى النفس. وقول الله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، إلى قوله تعالى: من دون ذلك هم لها عاملون. قال ابن عيينة: لم يعملوها، لا بد من أن يعملوها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. جی، عرض 2 چیزیں ہوتی ہے، ایک نقد ہوتی ہے، ایک عرض ہوتا ہے۔ نقد کرنسی کو کہتے ہیں، کرنسی کے علاوہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کو عرض کہتے ہیں، اس لیے عروض و تجارہ پڑھتے ہیں اصطلاح، تو عروض و تجارہ وہ سامان جو اس کے علاوہ ہے، کرنسی کے علاوہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں لیس الغنی عن کثرت العرض، دنیا کا مال زیادہ ہونا اس سے انسان غنی نہیں ہوتا، ولکن الغنی غنی النفس۔ بہت عظیم حدیث ہے، اس پہ لمبی گفتگو کرنی چاہیے، لیکن اب ہم نے جو ترتیب بنائی ہے اسی اعتبار سے مکمل کریں گے۔ جتنا پیسہ زیادہ ہوتا جاتا ہے اسی قدر انسان فقیر زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ وہی ہے نا، تائیس عبد الدرہمی، تائیس عبد الدیناری، تائیس عبد القطیفاتی، جتنا پیسہ زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنا انسان غلام زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مال انسان کو اپنا اسیر اور قیدی اور خادم اور اپنا محافظ اور اپنا نوکر بنا لیتا ہے۔ تو غنا کیا ہے؟ دل لوگوں سے بے نیاز ہو جائے،
اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، مسلم شریف کی ضرور پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں عفت اور غنا دونوں کو اکٹھا کیا ہے، اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں کہ عفت ہو انسان کے۔ ایک طرح ہم کہتے ہیں جی ہم نے زکوٰۃ نہیں کھانی، خوددار بننا ہے، اور دوسری طرف جو زیادہ پیسے والے انتظامیہ کے مسجد کے ہمارے مراکز کے ساتھ بھائی ہوتے ہیں تو اپنی ذاتی ضرورتوں کو آنے بہانے سے کر کے کسی نہ کسی اشارے کنائے سے جو ہے وہ پوری مقامات والے سارے لگا کے نا فارمولے اور لوگوں سے تعاون لیتے ہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے، پہلے یہ کہا جاتا تھا یہ سب جہاد کی برکات ہیں، تو کچھ کو جہاد نے برکت دے دی ہے، کچھ کو مسجد مدرسے نے برکت دے دی ہے۔ اب دیکھ لیں ماشاء اللہ ہر مسجد مدرسے والا اللہ کے فضل سے ایک آدمی آیا، ناراض نہیں ہونا، تو وہ کہنے لگا جی آپ کے شیلر کا کیا حال ہے؟ شیلر سمجھتے ہیں؟ چاولوں کی فیکٹری کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کے شیلر کا کیا حال ہے؟ شیلر کون سا؟ وہ کہہ رہے وہ رحمہ انسٹیٹیوٹ۔ کہہ رہے ہمارے شیلر میں تو نفع نقصان کا احتمال ہوتا ہے، آپ کے شیلر میں تو نفع ہی نفع، نقصان ہے نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط نہیں ہوئے، معاشرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی اعتبار سے بہتر کر دیا، اور ساری چیزیں جو ہے وہ دین مضبوط ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مضبوط نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے، بخیلی سے پناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، بخیلی سے جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اس والے سے پہلے آپ کو بتائی تھی کتاب القناع والتعفف ابن ابی دنیا کی، اور دوسری کتاب جو ہے وہ ابن السنی رحمہ اللہ کی ہے القناع۔ بہرحال تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ابن الجوزی رحمہ اللہ کا قول دیا ہے، جو قناعت کر گیا اس کی زندگی عمدہ ہو جاتی ہے، اور جو لالچ کر گیا اس کا دماغ ٹینشنوں سے بھر گیا۔ اور دیکھ لیں اسی طریقے سے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، المجالسہ و جواہر العلم بتائی تھی کتاب آپ کو، تو فرماتے ہیں قناعت وہ مال ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بیٹے اگر تم نے غنا چاہیے تو قناعت کے ذریعے تلاش کریں، اگر پیسے کے ذریعے تلاش کرو گے تو پیسہ انسان کو غنی کبھی نہیں کرتا، انسان فقیر در فقیر ہوتا جاتا ہے۔ جی پڑھیں جی۔ أحسن الله إليكم. قال باب فضل الفقر. حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حرى إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حرى إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقولي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. پیسے والے اس جیسے پوری زمین بھر کے بھی اس غریب کے برابر نہیں۔ اب آپ دیکھیں نا باب فضل الفقر، یہ بات ہماری ہوگی اس پہ کہ دین میں کسی بھی جگہ پر فقیری کی مذمت نہیں ہے۔ قرآن مجید تو بالکل واضح ہے، پیسے کی مذمت اس میں ہے، قرآن مجید میں ایک بھی آیت فقیری کی مذمت میں نہیں ہے۔ احادیث کی طرف آتے ہیں تو جو احادیث اس بارے میں دو آئی ہیں دونوں روایات ضعیف ہیں، جس میں اللہم انی اعوذ بک من الفقر جو ہے وہ روایت ضعیف ہے۔ اگر وہ روایت صحیح بھی مانی جائے، ائمہ محدثین امام احمد وغیرہ نے مانا اس سے فقر القلب مراد لیا، دل کی فقیری مراد لی ہے، مال کی فقیری مراد نہیں لی۔ قاضی ابو یعلیٰ کی ایک کتاب ہے تفضیل الفقر علی الغنی، قاضی ابو یعلیٰ حنبلی ان کی کتاب ہے تفضیل الفقر علی الغنی۔ ندا ابو احمد ان کا ایک آرٹیکل ہے فضل الفقر والفقراء۔ جی پڑھیں جی۔ أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل قال عدنا خبابا فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير.
قتل يوم أحد وترك نمرة فإذا غطينا رأسه بدت رجله وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. وہ اس کو پھلوں کو چننا اس کو کہتے ہیں. کچھ نے پورا دنیا میں کچھ نہیں لیا. اب کفن اگر جو ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو نہیں ملا پورا تو کیا اس میں فرق پڑ گیا؟ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں گے نا صحابہ کرام کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. اور جو بعد والے ہیں وہ اس بات پر پریشان ہیں کہ جو ہے ہمیں جو یہ پیسے مل گئے ہیں اس میں ہمارے اجر کی کمی کا ذریعہ بن جائے گا. جی. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. تابعه أيوب وعوف. وقال صخر وحماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات. خوان بات ہوگی ہماری. خوان سٹینڈ لگی چیز اوپر کے جھکنا کھانے کے لیے جھکنا نہ پڑے تو اس کو کہتے ہیں خوان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم روٹی چنے آٹے کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی. تو ایک وہ جو بات میں کر رہا تھا سکورجا، تو سکورجا کے دو معنی ہیں. ایک چھوٹی پلیٹ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے چھوٹی پلیٹ کے اندر کھانا نکال کے کھایا ہو. حرام نہیں ہے، یہ بات ہماری پہلے ہو گئی ہے، یہ جواز ہے ان چیزوں کا. لیکن امام بخاری جو چیزیں بتا رہے ہیں وہ عمومی طور پر استحبابی طرز کی چیزیں ہیں. تو علیحدہ پلیٹ میں نکال کے نہیں کھایا بلکہ مشترکہ گھر والوں کے یا اصحاب صفہ کے ساتھ بڑے برتن کے اندر جو ہے وہ کھاتے، یا ہاضمے والی چیز کو کھانا اس سے مراد ہے. جی. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. رفی شیلف، کوئی گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے والی چیز نہیں چھوڑ کے گئے، تھوڑے سے جو چھوڑ کر گئے تھے. یہ نہیں کہ آئندہ نسلوں کا میں جو نا وہ پورا سامان کر جاؤں. جی. صفحہ نمبر 19. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى باب القصد والمداومة على العمل. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال. پیچھے والے باب میں 2-3 حدیثیں رہ گئی ہیں، وہ بھی پڑھ دیں. حدثنا حدبة بن خالد قال حدثنا حمام بن يحيى. نہیں کلو فما علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم را رغیفا مرققا حتی لاحق باللہ پڑھ لی تھی. ولا را شاطن سمیتن، بونی ہوئی بکری. سمیت کہتے ہیں بکری کو پہلے کھولتے پانی میں ڈالا جائے تاکہ جلد کے بال اتر جائیں، اور اس کے بعد جلد سمیت اس بکری کو بونا جائے تو اس کو سمیت کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جو ہے نا وہ عیاشی والا کھانا تو دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی نہیں. ٹھیک ہے، جاگے والا باب پڑھیں. جی. أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم. قال رحمه الله تبارك وتعالى باب القصد والمداومة على العمل. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم. قال قلت فأي حين كان يقوم قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. وحدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. اس حدیث کی شرح پہ ابن رجب رحمہ اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے المحجہ فی سیر الدلجہ، بہت عظیم کتاب ہے.
تو اس کو آپ دیکھ لیں۔ تو یہاں پر جو ہے جب عمل سے نجات ہے نہیں، کیا معنی؟ یہ مطلب نہیں کہ عمل نہیں کرنے، عمل کے ذریعے جنت کا داخلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں انسان نے جانا ہے۔ تو جب عمل کا یہ کردار نہیں ہے تو پھر لہٰذا بہت زیادہ شدت اور مبالغہ عبادت کرنے میں نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ ایک تو انسان اکتا جاتا ہے، اور جب انسان اکتاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اکتا جاتے ہیں۔ تو یہاں سے اس حدیث سے علماء نے یہ قاعدہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے افعال کا دائرہ صفات سے زیادہ وسیع ہے۔ اکتانے کے فعل کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، لیکن صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں تو صفات کا دائرہ اسماء سے وسیع ہے، اور افعال و اخبار کا دائرہ جو ہے وہ صفات سے وسیع ہے۔ تو ایک تو یہ ہو جاتا ہے کہ انسان ایک وقت آتا عمل کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ دوسری ایک چیز میرے ذہن میں ہے، وہ یہ کہ انسان کی طبیعت کے اندر شدت اور فتاوی میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان دوسروں کی کوتاہیوں کو ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے اس نے کفر و شرک کر لیا، اور اس کے دل میں گناہ گار کے لیے شفقت کی بجائے غصہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی بدترین مثال جو ہے وہ تاریخ میں خوارج کی ہے۔ اب بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عبادت میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، اور عبادت میں اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ ان کے جب فتاویٰ دیکھتے ہیں تو ان کے فتاویٰ کے اندر جو ہے وہ خارجیوں والی جو ہے وہ سختی اور شدت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اعتدال، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی امت بنایا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، اس لیے عمل میں میانہ روی ہونی چاہیے۔ جی أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قلت: يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبرقاني قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدنا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. قال: أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة. وقال عفان: حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال: سمعت أبا سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وأبشروا. وقال مجاهد: سدادا سديدا صدقا. اب یتغمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باب تفعول بولا ہے کہ ڈانپنا، اور ڈانپنا بھی بہت زیادہ، تو پھر ہی انسان جو ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ ایک مشہور ہے مسئلہ جو علماء کے درمیان میں ہے کہ با جو عمل پہ آئی ہے یہ کس چیز کی ہے۔ تو ایک تو نقطہ نظر علماء کا معروف ہے کہ یہ بات سببیت کی ہے، عمل جنت میں جانے کا سبب ہے، عوض نہیں ہے، اور اس حدیث میں جو با ہے وہ عوض کی ہے، انسان عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسرا علماء کا موقف یہ ہے کہ جنت کا داخلہ خالصتاً اللہ کی رحمت سے ہوگا، لیکن جنت کے جو درجات ہیں اس کا سبب جو ہے وہ اعمال ہوں گے۔ جنت کے جو درجات ہیں اس کا سبب جو ہے وہ عمل ہوں گے۔ بقیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی تفسیر ہے علماء نے اس کی ہے۔ زینب رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہی ہے بخاری مسلم میں، رسی لگائی ہوئی تھی عبادت کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طریقے سے عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ جی أحسن الله إليكم. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما
صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال: قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبول هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر فلم أرك اليوم في الخير والشر. باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند اللہ من العذاب لم یامن من النار. جی امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کا استحباب بیان کر رہے ہیں کہ رجا اور خوف دونوں ساتھ ہونے چاہیے. کیوں؟ اگر رجا غالب ہو جائے تو انسان میں ارجا اور بدعملی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ یہودیت کا طریقہ کار ہے. اور اگر خوف انسان میں غالب ہو جائے تو انسان جو ہے وہ ترک دنیا کرتا ہے اور رہبانیت میں چلا جاتا ہے، اور یہ عیسائیت کا طریقہ کار ہے. اور ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اوجب دعا، جو دعا سب سے زیادہ واجب ہے انسان پہ، وہ دعا کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. کیوں؟ ہم کہتے ہیں جی صفات کے باب میں ابن حجر رحمہ اللہ کو غلطی لگی، فلانے کو ایسی غلطی ہوگی، فلانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صلاحیتوں سے ہے نہیں ہدایت. ہم کتنی بڑی تعداد علماء کی کہتے ہیں اس مسئلے میں یہ غلط ہے، اس میں یہ، اس میں یہ، اس میں یہ، اس میں یہ. کتنے موجودہ علماء ہیں، ہم ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے واجب چیز جو انسان کو مانگنی چاہیے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ دعا اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی وحی نازل کی، سب سے افضل وحی کے اندر اس کو نازل کیا. قرآن مجید میں سب سے افضل کون سی صورت ہے؟ سورۃ فاتحہ ہے. سورۃ اخلاص سے بھی افضل اور اعظم ہے بنص حدیث. بلکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات، انجیل، زبور، قرآن میں کوئی بھی سورۃ فاتحہ جیسی نہیں ہے. تو سب سے افضل وحی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی طرف کی سارے نبیوں میں، وہ سورۃ فاتحہ ہے. اور اس میں یہ دعا ہے، اور آگے والی صراط الذین انعمت علیہم. تو یہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے، سلف صراط الذین انعمت علیہم. کیا صحابہ انعمت علیہم میں نہیں ہیں؟ تابعین، تبع تابعین. دوسری بات، علم و عمل ویسا یا اللہ عطا کر دے جیسا کہ سلف صالحین کا تھا. کیوں؟ کچھ ایسے تھے جن کے پاس علم کا غلبہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت کمال کا اس پہ لکھا ہے سورۃ فاتحہ کی تفسیر پہ. کچھ ایسے ہیں کہ جو علم میں بہت ممتاز ہیں لیکن عمل میں کمزور ہیں، ان کی مشابہت یہودیوں سے ہے. دوسرے وہ ہیں جن کے پاس عمل بہت زیادہ ہے، علم میں کمزور ہیں، ان کی مشابہت عیسائیوں سے ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ان دونوں کمیوں کا ازالہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ اس کی شرح پہ ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین اس ایک آیت کی شرح پہ 4 جلدیں لکھ دی ہیں، اور بہت عظیم کتاب ہے مدارج السالکین. اس کا جو ہے وہ مطالعہ کرنا چاہیے. بہرحال جو ہے تو رجا کے حوالے سے شیخ محمد صالح المنجد ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے الرجا، ضرور اس کا مطالعہ کریں. اور اسی طریقے سے ڈاکٹر ابراہیم الدمیجی جو ہے ان کی کتاب ہے الرجا. اور خوف کے حوالے سے بھی شیخ محمد صالح المنجد کا ایک رسالہ ہے الخوف. اور اسی طریقے سے الخوف من اللہ محمد شومان الرملی جو ہے ان کی کتاب ہے. تو یہ کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے. اگر دونوں ایک ہی کتاب میں پڑھنی ہیں تو اعمال القلوب جو ہے خالد السبت حافظہ اللہ کی، اس کو دیکھ لیں. جی اب یہ سب سے شدید آیت کیوں ہے؟ تم کچھ بھی نہیں ہو یہاں تک کہ تورات و انجیل پر
اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پہ عمل نہیں کر لیتے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک تم ان اپنی کتابوں پہ عمل نہیں کر لیتے۔ علم نہیں ہے کہ علم آدمی کے پاس ہو، وہ علم جو عمل پیدا نہ کرے، اس سے تو پناہ مانگی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ تو اقتضاء العلم العمل جو ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی، اس کو دیکھ لیں جی۔ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد أخبره أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه: ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حدثنا اس خلاد کا مطلب یہ ہے یستعطف اور یتصبر یستغنی، یہ زور لگانا پڑے گا۔ باب افعال میں طلب ہے اور باب تفعول میں تکلف ہے، تو پورا زور لگانا پڑے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیں گے۔ اگر زور نہیں لگائیں گے تو توفیق جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اور دوسرا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے: من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے مصائب سے دوچار کرتے ہیں۔ کل بھی بات ہوئی ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنت کے کئی مقامات ایسے ہیں جو صبر کے مصائب پر صبر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ انسان عبادت کے ذریعے ان مقامات تک نہیں پہنچ سکتا، مصائب اور ان پہ صبر ہی انسان کو ان مقامات تک لے کے جا سکتا ہے۔ عدت الصابرین کے حوالے سے بات ہوئی تھی، ابن ابی دنیا کی ایک کتاب ہے الصبر والثواب علیہ، ابن تیمیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ اور بہت مضبوط ہے، قاعدۃ فی الصبر کے نام سے وہ چھپا ہے، اس کا جو ہے وہ مطالعہ کر لیں۔ اب آپ اس کا اندازہ اس چیز سے لگا لیں، مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ نور والصبر ضیاء، نماز کو نور کہا ہے اور صبر کو ضیاء۔ نور زیادہ مضبوط ہے، ضیاء، سورج نور ہے، ضیاء ہے، اور چاند ضیاء نور ہے، ایسی ہے۔ تو نماز کو نور کہا ہے اور صبر کو ضیاء کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یقینی بات ہے کہ نماز صبر سے افضل ہے، نہیں صبر نماز سے افضل ہے، کیونکہ نماز صبر کا جز ہے، صبر کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، نماز جو ہے وہ صبر کا جز ہے، اور اس لیے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا قول ہے، لطائف المعارف ابن رجب رحمہ اللہ کتاب ہے، بہت کمال کی کتاب ہے، کوئی اچھی تحقیق میرے علم میں نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں عدنان بھائی آئیں یا نہیں، تو اس کی کوئی اچھی تحقیق جو ہے بہرحال ابھی تک دیکھی نہیں میں نے۔ تو لطائف المعارف میں انہوں نے بڑا خوبصورت وہ حدیث کہ کلو عمل ابن آدم لہو الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی، بہت کمال کا لکھا، اس میں سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کیا، وہ کیا کہ مفلس کون ہے؟ جیسے نیکیاں کی، دوسروں پہ زیادتی کی نیکیاں اس کی دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ ساری نیکیاں ظلم کے بدلے میں دی جائیں گی سوائے روزے کے، روزہ نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ احکام الحاکم میں فرماتے ہیں الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اور اس پہ یہ جو آیت ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، روزے والوں کو اجر بلا حساب کے ملے گا، تو صبر بھی روزہ ہے جی۔ أحسن الله إليكم. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تلم أو قال تنتفخ قدمه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الربيع بن خثيم من كل ما ضاق على الناس. حدثني إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
جی توکل کا باب تو اعمال القلوب کافی زیادہ، اس میں سے بنیادی اعمال القلوب 16 ہیں جو کہ ڈاکٹر خالد عثمان سبت حافظہ اللہ نے اعمال القلوب میں ذکر کیے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کا مطالعہ جو ہے انسان کو کرنا چاہیے۔ تو ابن ابی دنیا کی کتاب ہے التوکل علی اللہ، ہمارے استاد ڈاکٹر عبداللہ بن عمر الدمیجی ان کی بہت عظیم کتاب ہے التوکل علی اللہ و علاقتہ بالاسباب، بہت اہم کتاب ہے۔ اور التوکل ابو یعلا حنبلی رحمہ اللہ کی کتاب بھی ہے۔ بس اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا اسباب کے حوالے سے عام طور پہ بات ہوتی ہے۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک لفظ بولا ہے، کمال کر دیا اس میں، کہتے ہیں الاخذ بالاسباب عبادہ والاعتماد علیہا شرکن، اسباب کو اپنانا عبادت ہے اور اسباب پر اعتماد کر لینا یہ شرک ہے۔ اب دیکھیں نا مریم علیہ السلام کیسی کیفیت ہے، عورت ہے اور اس حالت میں، اس میں بھی اس کو کہا جا رہا ہے سباب اختیار کیجئے وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذِّ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، مریم علیہ السلام کے کھجور کا تنا ہلانے سے کھجوریں گر جانی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی کھجوریں گرا سکتے ہیں اور عورت کے کھجور ہلانے سے کھجوریں نہیں گرتی ہیں، لیکن پھر بھی سبب اختیار کرنے کا کہا گیا۔ سبب کو اختیار کرنا عین عبادت ہے اور سبب پر اعتماد کرنا شرک ہے۔ تھوڑی سی بات اس پہ، سبب اختیار کر کے سبب کے پیچھے کارگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کے ساتھ تعلق بنانا یہ عین توحید ہے۔ سبب اختیار کرنا اور سبب کے پیچھے کارگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر پر اعتماد کرنا یہ کامل توحید ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں التوکل نصف الدین، آدھا دین توکل ہے، ونصفہ ثانی الانابہ، اور دوسرا آدھا دین انابت ہے۔ تو دوسرا ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دین دو چیزوں کا نام ہے، عبادت اور استعانت کا۔ توکل استعانت ہے اور انابہ وہ عبادت ہے۔ وہ پورا سارا خلاصہ مدارج السالکین کا اسی ایک جملے میں ہے کہ دین استعانت و عبادت ہے، توکل جو ہے یہ استعانت ہے اور انابہ یہ عبادت ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں توکل کا راز اور حقیقت ہے اعتماد القلب علی اللہ وحدہ۔ علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ان کی ایک کتاب بھی اس میں بھی انہوں نے ذکر کی ہے، چھوٹا سا ان کا ایک رسالہ ہے۔ آپ مثلا بیمار ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے پہلی آواز آپ کے دل میں کیا اٹھی ہے؟ اگر فلانے ڈاکٹر کی اٹھی ہے، مصیبت میں پولیس آپ کو پکڑ کے لے جا رہی ہے، فلانے کی آواز آپ کے دل میں اٹھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا توکل کا معاملہ جو ہے آپ کا وہ خراب ہے۔ سوالات کی اجازت نہیں، اب ختم کر رہے ہیں۔ تو کیا بات ہو رہی تھی؟ جی اگر پہلی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اٹھی ہے آپ کے دل میں تو پھر آپ کا توکل ہے، اور اگر آپ کی فلانا بچا لے گا یا فلانے سے میں رابطہ کر لوں، یار یہ ہو گیا مسئلہ آپ ذرا دیکھنا، ضمانت کروا لینا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ خراب ہے آپ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلوار گردن پہ رکھ دی تو کہا کون بچائے گا؟ کہا ابو بکر عمر ابھی آ جاتے ہیں، ایسے ہی کہہ دیا تھا نا؟ نہیں، بونوں کو بلانا چاہیے تھا، پاس تو وہ تھے۔ بہرحال ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک لفظ بولا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے، بس اب ہم جلدی کر رہے ہیں ورنہ ان چیزوں پہ تفصیل سے بات کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں اسباب کی طرف التفات اور توجہ کرنا یہ توحید میں شرک ہے، اور اسباب کا محو کر دینا، کہ یہ کہنا کہ اسباب ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ عقل کا نقص ہے، اور اسباب سے کلی طور پر اعراض کر لینا، اسباب اختیار نہ کرنا، یہ شریعت پہ تان کرنا ہے۔ اور فرماتے پھر آگے انہوں نے بہرحال اس پہ کافی جو ہے خوبصورت لکھا ہے۔ تو اسباب اختیار کرنے کے بعد قطع القلب عن العلاقۃ بالاسباب، دل کو سبب کی طرف مائل ہونے سے روک لینا یہ توکل ہے۔ جی أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى باب ما يكره من قيل وقال. حدثنا علي بن مسلم قال یہ آپ سے مشورہ کر لیں، اتنی کہ تعلیق لگا لیں یا
خالی قرات کر دیں اب؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ خالی کہہ رہے ہیں قرات کرنی ہے جی، ٹھیک ہے جی، فرمائیں قرات جی، یہ چٹ بھی آئی ہوئی ہیں جی، قرات کروا دیں جی، کریں جی قرات۔ احسن اللہ ریلیکس ہو کے علیکم بیٹھ جاتا ہوں جی۔ أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند الصلاة من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. وعن هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمر قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب حفظ اللسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي أنه سمع أبا حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وحدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال: سمع أذناي ووعاه قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة 3 أيام جائزته. قيل: ما جائزته؟ قال: يوم وليلة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وحدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة التيمي عن أبي هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. حدثني عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. باب البكاء من خشية الله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله: رجل ذكر الله ففاضت عيناه. باب الخوف من الله. یہ تھوڑا سا ایسے جس کے بارے میں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ، تو اس کے 3 معنی کیے گئے ہیں ذیل کے حوالے سے، جو ائمہ محدثین کا ہے، ابن مندہ کا ہے، امام بغوی کا ہے. جو محدثین نے معنی کیا ہے، اس مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ بن باز رحمہ اللہ نے یہاں پر کچھ معنی اور کیا ہے تھوڑا سا، تو اس حوالے سے تنبیہ کی ضرورت ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سایہ تخلیق کریں گے، اللہ کی یہ مخلوق سایہ ہوگا. اور شیخ بن باز رحمہ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا اپنا سایہ ہے، کما یلیق بجلالی. یہ دونوں معنی درست نہیں ہیں. سلف نے جو معنی کیا ہے وہی معنی ٹھیک ہے. یہاں پر یہ اللہ کے عرش کا سایہ مراد ہے. جی. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب الخوف من الله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا بي فجمعه الله ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني إلا مخافتك، فغفر له. حدثنا موسى قال حدثنا معتمر سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من كان سلف أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا، يعني أعطاه. قال فلما حضر قال لبنيه: أي أب كنت؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتع عند الله خيرا. فسرها قتادة: لم يدخر، وإن يقدم على الله يعذبه.
فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسهكوني، ثم إذا كان ريح عاصف فاذروني فيها. فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا، فقال الله كن، فإذا رجل قائم ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك أو فرق منك، فما تلافاه أن رحمه الله. فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان غير أنه زاد فأذروني في البحر أو كما حدث. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمعت عقبة سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الانتهاء عن المعاصي. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبن فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجازكم عن النار وهم يقتحمون فيها. وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. باب حجبت النار بالشهوات. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. حدثني موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. باب من هم بحسنة أو بسيئة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد بن عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. باب ما اس حدیث کے حوالے سے فتح الباری ضرور پڑھ لیں، کیونکہ عام طور پر اس کا معنی ہم اور طرح سمجھتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے اسی طریقے سے جامع العلوم والحکم میں اس حدیث کے حوالے سے ابن رجب رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے اس کو دیکھ لیں. جی احسن اللہ علیکم. باب ما يتقى من محقرات الذنوب. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا نعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله يعني بذلك المهلكات. باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها.
حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة وإنما الأعمال بخواتيمها. کتف جناب معنی عام طور پہ غلط کرتے ہیں. یہ 3 کونے والی جو پیچھے والی ہڈی ہے اس کو کتف کہتے ہیں. جی. أحسن الله إليكم. باب العزلة راحة من خلاط السوء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد حدثه قال قيل يا رسول الله وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري. وقال معمر عن الزهري عن عطاء وعبيد الله عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد أنه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. باب رفع الأمانة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فريح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. معاملہ کیا ہوتا ہے جب غیر اہل کے سپرد کیا جائے, دین غیر اہل کے سپرد کر دیا جائے اور مراکز یہ بنائے تو قوم نے ہوتے ہیں, تو یہ ایک لازمی شرط بن گئی ہے کہ یہ وراثت بنا دیے جائیں گے. اگر مسجد بنائی ہے تو اس کا وارث کون ہوگا؟ بیٹا. پیسے تو قوم نے دیے تھے, ٹھیک ہے آپ نے محنت کی ہے. اور بس ایک جملہ کہنا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, بہت ساری مساجد اور مدارس کی تباہی کی وجہ یہی چیز بنی ہے کہ وہ خاندان میں سے کسی کے سپرد کرنی ہے, دیگر لوگوں میں کے سپرد نہیں کرنی, اور اس کے ذریعے ہمارے مدارس کا بہت زیادہ نقصان ہوا. میں ہوں, میرا بیٹا ضرور رحمہ میں آنا چاہیے, میں ہوں تو میری نسل کو آگے یہ خیر ہوتی تو چاہت خیر کی ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ خیر سے منسلک رہے, لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے نا وہ اس خیر کو کرنے کی اہل بھی ہے یا کہ نہیں. جی. أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما رده الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعي فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. باب الرياء والسمعة.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. باب من جاهد نفسه في طاعة الله. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. باب التواضع. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة. قال وحدثني محمد قال أخبرنا الفزاري وأبو خالد الأحمر عن حميد بن طويل عن أنس قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى عضبا وكانت لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت عضباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. وحدثني محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. عبداللہ بھائی آپ کہہ رہے تھے تلیق نہیں لگانی، آپ کہہ رہے ہیں تلیق لگانی. یہ حدیث مشکل ترین احادیث میں سے ہے. تو شرح کے لیے قطر الولی ہے شوکانی رحمہ اللہ کی اور القول الجلی امام سیوطی رحمہ اللہ کی. اب کیمرہ بھی چل رہا ہے اور آپ بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس حدیث میں کافی زیادہ مسائل ہیں. اس میں جی اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو. مجھے بہت زیادہ گھٹن ہو رہی تھی اس حوالے سے. ہمارے استاد شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی گستاخی مانتے تھے اس طریقے سے قرات کرنے کو، اور وہ مجھے بہت زیادہ تنبیہ کرتے تھے. کہتے یہ جو دورات ہو رہے اس طریقے 3 4 5 دنوں میں حدیث پڑھ کے سند لینا، تو وہ کہتے تھے یہ بدعت ہے اور بدترین طریقہ کار ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑانا ہے. تو بہت شدید تھے وہ اس حوالے سے، چونکہ عرب دنیا کے اندر یہ ایک رواج ہے، کوئی سو رہا ہے کوئی کھیل رہا ہے، بس قرات ہو رہی ہے اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر سند مل جاتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، آپ تو اچھے بھائی ہیں.